السلام علیکم کلاس. آج ہم واحد اور اس کی جمع دیکھیں گے. واحد جمع، اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے. یہاں لکھ رہی ہوں میں ہاتھی. اب دیکھیے ہاتھی کی جمع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے کیا پڑھا؟ اب دیکھیے، نہ تو یہاں آخر میں الف آ رہا ہے، نہ تو یہاں الف آ رہا ہے، اور نہ ہی یہاں ہے آ رہا ہے نا. یہ دونوں نہیں ہوتی جن مذکر میں. یہ دیکھیں مذکر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو جن مذکر میں یہ نہیں ہوتی، یعنی اس کو آپ ڈالیں گے کراس. ٹھیک ہے، نہیں ہوتی. جن واحد مذکر کے آخر میں الف اور ہے نہیں ہوتی، ان کی جمع بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. جیسے اب میں ایک جملہ بناتی ہوں. ہم نے چڑیا گھر میں 2 ہاتھی دیکھے. اب دیکھیے یہاں یہ صحیح ہے نا جملہ بالکل. اب دیکھیے یہاں ہاتھی حالانکہ 2 ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں یہ نہیں لکھا ہاتھی، لیکن اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ پلورل ہے، اور اس سے پتا چلا کہ یہ پلورل ہے، یعنی 2 ہیں یہ. اگر ایک ہاتھی دیکھا ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھی دیکھا، ہے نا. اب دیکھے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ، اگر ہم یوں کہہ دیتے ہم نے چڑیا گھر میں ہاتھی دیکھے، تو دیکھیے ہمیں دیکھے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جمع میں لکھا ہوا ہے. یعنی ہم نے یہ رول دیکھا کہ جن مذکر واحد میں آخر میں الف اور ہے نہیں آتی، جب بھی میں نے کراس ڈالا ہے، تو ان کے جو جمع ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی رہتے ہیں. جیسے ایک اور چلیں اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. درخت صحیح ہے، درخت مذکر لفظ ہے نا. کیسے پتہ چلا مذکر؟ درخت ہوتا ہے، درخت ہوتی تو کبھی بھی نہیں ہے نا، اس طرح. اچھا، اب درخت کا جملہ بناتے ہیں. آم کے باغ میں بہت سارے درخت تھے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی آپ کو کس سے پتا چل رہا ہے؟ یہ اس لفظ سے پتا چل رہا ہے، اور اس سے بھی پتا چل رہا ہے بہت سارے سے. لیکن اگر میں بہت سارے بھی نہیں کرتی، آم کے باغ میں درخت تھے، تو دیکھیے پھر بھی اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ درخت بہت سارے ہیں. اچھا، اب اگر آپ جملے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جملے بنانے میں اب دیکھ ان الفاظ، یعنی وہ مذکر واحد ہوں جن میں الف اور ہے نہیں آئی ہوئی ہوں. اب اگر جملے کے اندر ان لفظوں کے بعد حرف ربط آ جائے، حرف ربط کون سے ہوتے ہیں؟ حرف ربط ہوتے کی، کا، کے، پر، تک، میں، یا پھر نے، اور یا پھر سے، یا پھر کو. اب اگر اس کے بعد حرف ربط آ جائے تو اب جب اس کی جمع بنے گی تو وہ واو نون انا سے بنے گی. جیسے باغ کے سارے. اب یہاں ابھی میں صرف یہ لکھ رہی ہوں، پرندے بیٹھے تھے. آپ مجھے بتائیں کیا آنا چاہیے؟ یہاں درخت میں درخت ہے لفظ،
اور میں اس کو سیٹ کرنا چاہتی ہوں. باغ کے سارے ڈیش پر پرندے بیٹھے تھے. کیا آئے گا؟ ویری گڈ, آپ نے خود ہی کہہ دیا درختوں. کیا آئے گا؟ درختوں. باغ کے سارے درختوں پر پرندے بیٹھے تھے. دیکھیے درختوں کے بعد یہاں پر ہے نا, یعنی اگر مذکر واحد, وہ مذکر واحد جس کے آخر میں نہ الف آ رہی ہو نہ ہے آ رہی ہو, اگر جملے میں اس کے بعد ان میں سے کوئی حرف آتا ہے, یہ حرف ہیں اور انہیں حرف ربط کہتے ہیں. اگر یہ آتا ہے یعنی ان کے بعد فوراً ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ اس میں واو اور نون غنہ کا اضافہ ہو جائے گا. واو اور نون غنہ کا اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیے اگر ہمارے پاس مذکر واحد ہو اور ختم ہو رہا ہو الف پر یا ہے پر, جیسے میں پنکھا. اب اس کی جمع جو آپ بنائیں گے تو یہ الف جو ہے وہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ جمع بناتے وقت اس کی جمع بناتے وقت پنکھا, تو یہ الف جو ہے یہ بڑی یہ میں چلا جائے گا, پنکھے. کیا ہو جائے گا؟ پنکھے. اسی طرح کوئی ہے کا لفظ سوچئے, خطرہ. تو کیا ہو جائے گا؟ خطرے. یا قطرہ, پانی کا قطرہ ہوتا ہے نا, قطرہ, یہ بھی کس میں ہو جائے گا؟ قطرے. ٹھیک ہے, اس طرح ہو جائے گا. اگر الف یا ہے پر, اگر مذکر واحد الف یا ہے پر ختم ہو رہا ہے تو جب اس کی جمع آپ بنائیں گے تو وہ الف اور ہے کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ بڑی اے میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایکسیپشنل بھی کیس ہیں, یعنی کچھ اس سے استثناء کیس ہیں, یعنی اس کے اندر وہ الف بھی آ رہا ہوگا لیکن اس کی جمع جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے. آپ کی کتاب میں جیسے دیا ہوا ہے راجا, داتا, شہنشاہ, خلیفہ, مرزا, یعنی آپ نے یہ یاد کر لینا ہے, یہ ایکسیپشنل کیس چند ہی ہوتے ہیں. یہ 5 الفاظ جو ہیں تو ان کے آگے حالانکہ یہ الف پہ ختم ہو رہے ہیں اور ہے, شہنشاہ ہے پر ختم ہو رہا ہے, خلیفہ ہے پر ختم ہو رہا ہے, اس کے باوجود اس کا جو جمع ہوتی ہے, اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ بڑی اے پہ نہیں ہوتی بلکہ یہ یہی رہتے ہیں. اسی طرح رشتہ داروں کے نام, مثلا دادا تو دادے نہیں ہوتا, دادا, نانا, چچا, تایا, پھپھا, ان کا بھی جو ہے حالانکہ یہ کس پہ ختم ہو رہے ہیں؟ الف پہ ختم ہو رہے ہیں, لیکن یہ بڑی یہ لگا کے جمع نہیں بنتا. ٹھیک ہے, تو ہم نے 2 رول دیکھے. کیا دیکھے ہم نے؟ مذکر واحد اگر الف پر ختم ہوگا یا ہے پر ختم ہوگا تو اس کا جمع کیسے بنائیں گے؟ اس کا جمع بنائیں گے کہ الف اور ہے کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ بڑی اے میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن اگر مذکر واحد الف پر ختم نہیں ہو رہا تو پھر اس کی جمع نہیں, الف یا ہے پر ختم نہیں ہو رہا تو اس کی جمع نہیں ہوتی, اس کی جمع نہیں ہوتی بلکہ وہ ویسے ہی لکھا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے آگے حرف ربط آ رہے ہیں تو اس کی جمع واو اور نون نہ لگا کے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وہ الفاظ جو واحد مذکر ہوں اور وہ الف اور نون پہ ختم ہو رہے ہوں,
अलिफ और नून मुन्ना पे खत्म हो रहे हो, जैसे धुआं। अब किस पे खत्म हो रहा है धुआं? अलिफ और नून मुन्ना पे। तो ये जो अलिफ और नून मुन्ना है ये हो जाएगा, देखिए अब ये अलिफ और नून मुन्ना जो है ये हमजा, छोटी ए और नून मुन्ना। तो नून मुन्ना तो वही रहेगा, नून मुन्ना वही रहेगा, और अलिफ जो है वो हमजा और छोटी ये में तब्दील हो जाएगा। तो ये धुएं हो जाएगा। अब कोई और मिसाल देख लेते हैं, मसलन कुआं, आपकी किताब में ही दे रखा है कुआं। तो अब क्या हो जाएगा इसका जमा? इसकी जमा क्या हो जाएगी? कुएं, कुएं। अब देखिए क्लास 5 पेज नंबर 23 के ऊपर सवाल नंबर 7 देखिए, खाली जगह में वाहिद की जमा लिखिए। अब यहाँ ये किताब में ही आपने करना और राइटिंग छोटी करके करना है ताकि इस खाली जगह में आ जाए। झंडा, कव्वा, पराठा, लिफाफा, रोजा और मेवा, यह आपने खुद करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका सवाल नंबर 8 है, ऐसे मजीद 3 अल्फाज ढूंढकर लिखिए और इनके 2-2 जुमले भी बनाइए जिनसे वाहिद और जमा की वजाहत हो सके। कैसे 3 जुमले? यानी जो मैंने अभी आपको जो रूल बताया था, जिन मुज़क्कर वाहिद में अलिफ और हे नहीं होती उनकी जमा वही रहती है, लेकिन अगर हुर्फ़े रब्त आगे आ जाते हैं तो फिर उनकी जमा जो है वो वाव और नून मुन्ना लगा के बनाई जाती है ना। तो फिर अब आपने उसके तो कोई से 3 लफ्ज ले लीजिएगा और फिर आपने उसके जुमले भी बनाने हैं। जैसे चले एक लफ्ज मैं आपको बता देती हूं, जानवर, जानवर। जुमला बना रही हूं, चिड़िया घर में बहुत से जानवर थे। देखिए ये थे से पता चल रहा है कि बहुत सारे थे, है ना। मंडी में एक आदमी के पास सिर्फ एक जानवर था। आप देखिए यहां पे भी जानवर है और यहां पर भी जानवर है, ठीक है। इसका दोनों ये हाल है कि प्लूरल है, ये जमा में है और ये वाहिद में है। इसी तरह आपने कोई और 3 लफ्ज आपने लेने हैं जो जमा भी उसकी वही हो और वाहिद भी वही हो, ठीक है। और लेकिन जुमले में किस तरह इस्तेमाल हो रहे हो इस तरह आपने बना के दिखाने, ठीक है। और ये काम आपने कॉपी में करना है। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 अब ये देखिए, ये आपके पास काम है, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। अब सवालात आप जो है सफ़ा नंबर 22 से एक एक करके उतारिए और फिर उसके बाद यहाँ से जवाब लिखते जाइए। ये दुआए यूनुस सवाल नंबर 5 जो है ये उसका जवाब है।
सवाल नंबर 4, मुंदरजा झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इंतजार, हुक्म, इनकार, महसूस, तवज्जो, तामील। अब देखें, ये आपको मिसाल के तौर पे ये जुमले दिए हुए हैं, लेकिन आपने अपने जुमले बनाने हैं। जुमले बनाते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो लफ्ज आपको जिस हालत में दिया हुआ है जुमले में, उसे उसी हालत में आना चाहिए। जैसे इंतजार, हुक्म, इनकार, महसूस, तवज्जो, तामील, ये इसी अंदाज में, इसी हालत में जो है ये जुमलों में आने चाहिए। अब सफ़ा नंबर 23 पर मौजूद सवाल नंबर 5, 6, 7, ये आपने किताब में ही करना है और साफ सुथरा बिल्कुल करना है। जितनी आपको जगह दे रखी है अपनी राइटिंग को उसी हिसाब से करके वहां पर करना है। और उसके बाद सवाल नंबर 8 जो है, ऐसे मजीद 3 अल्फाज ढूंढ कर लिखिए और इनके 2-2 जुमले बनाइए जिनसे वाहिद और जमा की वजाहत हो सके। ये आपने कॉपी में करना है। और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको जब समझाया है ये सारा, तो उस वक्त आपको अच्छी तरह करवाइए। तो आप पहले वीडियो को देखकर समझिएगा, उसके बाद ये काम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।